زہریلی ناگن پارٹ 4 از فاروق۔ رخسار بہت معصوم اور محنتی لڑکی تھی۔ باپ بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ سلطانہ نے اکیلے ہی اس کی پرورش کی تھی اور اسے سنبھالا تھا۔ رخسار اخلاق میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ وہ سانولی لمبے بالوں اور گہری بھوری آنکھوں کی مالک تھی۔ وہ زیادہ بڑی نہیں، بس 17 سال کی ہی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں بہت محنتی تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد سلطانہ نے اپنی بیٹی کو خود سنبھالا تھا اور کبھی کسی کا احسان نہیں لیا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ اس وقت بھی سلطانہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئی ہوئی تھی اور رخسار اکیلی تھی۔ سلطانہ ہمیشہ سے رخسار کو اکیلے چھوڑ کر جاتی تھی، کیونکہ وہاں انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگ بہت اچھے تھے۔ رخسار پتھر پر بیٹھی اپنی 2 بکریوں کو چرانے لائی تھی۔ گاؤں کے سامنے بہت بڑا جنگل تھا، جس کے سامنے ایک ندی تھی، جو آج کل سردی کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی، پر اس طرف جانا سب کو منع تھا، کیونکہ وہاں پر آباد لوگوں کا ماننا تھا کہ جنگل میں زہریلے اور دوسرے مخلوقات بھی رہتی ہے، اس لیے کوئی بھی جنگل کے حدود میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ رخسار نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کی دونوں بکریاں وہاں سامنے کی جانب بھاگنے لگی، جس طرف جنگل تھا۔ رخسار ان کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی بکریاں کبھی ایسے نہیں بھاگتی تھیں اور جنگل کی طرف تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بکریوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جنگل کی طرف جا رہی ہیں، اگر کسی جانور نے اس پر حملہ کر دیا تو؟ رخسار فوراً اٹھی اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دی اور انہیں آوازیں دے رہی تھی۔ بکریاں ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے انہیں کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک بے قابو ہوں، یا پھر انہیں کچھ اور ہی نظر آ گیا ہو جو رخسار نہیں دیکھ پائی تھی۔ رخسار کو ہمیشہ سے ہی جانوروں سے بہت پیار تھا۔ وہ جانوروں کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کے بارے میں بہت کچھ علم بھی حاصل کر رکھا تھا۔ اس نے گاؤں کے ہندو پنڈت سے اور کس جانور کو کس وقت کیا ضرورت تھی اسے سمجھ آ جاتا، مگر آج وہ اپنی بکریوں کی بے تابی پر حیران تھی۔ بکریوں کی رفتار بہت تیز ہو رہی تھی۔ رخسار بھی بنا کچھ سوچے سمجھے ان کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی۔ اچانک بکریاں ندی پار کر کے جنگل میں داخل ہو گئیں۔ رخسار فوراً وہیں رک گئی، کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ جنگل میں جانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ مجھے جنگل میں نہیں جانا چاہیے، اندر جانے سے ماں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ نہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ پر میری بکریاں، وہ تو مظلوم اور بے زبان ہیں، ان کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں خود کو نہیں روکوں گی۔ رخسار نے سوچا اور فوراً جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ جنگل میں کافی اندھیرا تھا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنے گھنے اور خوفناک درختوں سے وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ رخسار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کی دونوں بکریاں سامنے ہی کھڑی تھیں۔ رخسار سب کچھ بھول کر ان کی طرف بڑھی اور ان کے پاس آ کر دونوں کو رسیوں سے پکڑ لیا۔ تم دونوں، تمہیں پتہ ہے نا جنگل میں کتنا خطرناک جانور رہتے ہیں؟ یہاں آنے سے ہم سب کو منع کیا گیا ہے، پھر بھی تم دونوں اس طرف بھاگ کر کیوں آ گئی؟ رخسار ان سے بچوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ اچانک پتوں کے چرچرانے کی آوازیں آئیں۔ ایک بہت بڑا نیلا ناگ عقب سے رخسار کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر رخسار اس سے بے خبر اپنی بکریوں کو سمجھانے میں لگی تھی، یہ بھول کر کے فوراً بکریوں کو لے کر جنگل سے نکل جانا چاہیے۔ وہ بڑا ناگ بالکل رخسار کے قریب آ گیا۔